بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ شیخ صدوق نے اکمال میں جناب ابو طالب سے روایت کی ہے کہ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت عبد المطلب نے کافی عرصہ پہلے یہ خواب سنایا تھا کہ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ میں نے ایک حیرت انگیز ایسا خواب دیکھا کہ پھر میں سو نہ سکا۔ میں قریش کی کاہنہ عورت کے پاس آیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ جب اس نے مجھے رات کے اس وقت حیران و پریشان دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور میرا استقبال کر کے حال پوچھا۔ آج میں سید العرب کو غیر معمولی پریشان دیکھ رہی ہوں، کوئی حادثہ رونما ہوا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ابھی میں نے ایک انتہائی پریشان کن خواب دیکھا جس کی وجہ سے میں نیند نہیں کر پا رہا۔ میں تجھے وہ خواب سنانے آیا ہوں تاکہ اس کی تعبیر بتا۔ کاہنہ نے پوچھا، کیسا خواب ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری پشت پہ ایک درخت اگا ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں۔ اس کا سایہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب تک ہر طرف اس کا سایہ ہے۔ بہت سے لوگ آ کر اس کے سائے میں بیٹھ رہے ہیں۔ پھر میں نے اس درخت کی ٹہنیوں سے نور کی ایسی کرنیں پھوٹتی دیکھی کہ ان کی روشنی کم از کم سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ ہوں گی۔ تمام عرب و عجم اس درخت کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ میں نے قریش کے کچھ افراد کو دیکھا کہ وہ اس درخت کو تنے سے کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن ایک انتہائی حسین و خوبرو نوجوان ہے جو اس کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے اور وہ انہیں کاٹنے سے باز رکھتا ہے۔ میں نے ایک ٹہنی کو پکڑنے کا خاطر ہاتھ بڑھایا کہ ایک ہاتف نے پکار کے کہا، اسے مت چھونا، تیرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہ درخت میرا ہے، میری پشت پہ اگا ہے اور میرا حصہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ہاتف نے کہا، ذرا تنے کے ارد گرد دیکھ، کچھ افراد تجھے تنے سے متعلق نظر آئیں گے، یہ ان کا حصہ ہے۔ یہ دیکھ کر اور سن کر میں گھبرا گیا اور بیدار ہو گیا۔ پھر سونے کی کافی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی۔ اٹھ کر تیرے پاس چلا آیا، اب تعبیر بتا۔ کائنہ نے کہا، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو پھر آپ کی نسل سے ایک نبی پیدا ہوگا جو پورے کرۂ ارض کا حکمران ہوگا۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ جناب عبداللہ سے ہوگا اور ابو طالب اس کا نگران ہوگا۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس کے اعلان نبوت سے پہلے تسلیم کر چکا تھا اور ان پر ایمان لا چکا تھا۔ شیخ صدوق نے اسی مذکورہ بالا کتاب میں امام صادق سے روایت کی ہے کہ یہی وجہ تھی کہ جب تک جناب ابو طالب باقد حیات رہے اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں محفوظ رہے، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔